جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بیٹے ہمارا ٹاپک ہے جماعت دہم کا حصہ غزل، اور غزل نمبر 2 ہے جو کہ لکھی ہے جگر مراد آبادی نے۔ جگر مراد آبادی 1890 میں بنارس میں پیدا ہوئے اور 1958 میں وفات پا گئے۔ جگر کا اصل نام علی سکندر تھا اور تخلص جگر استعمال کیا کرتے تھے۔ بنارس سے کسی وجہ سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسے، جو کہ اتر پردیش، بھارتی ریاست اتر پردیش جو ہے اس کا ایک ضلع ہے، شہر ہے مراد آباد۔ تو یہ مراد آباد میں جا بسے اور زندگی کا بڑا حصہ مراد آباد میں گزارا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مراد آبادی لکھتے تھے۔ جگر مراد آبادی نے حج بھی کیا اور مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی لکھیں۔ دین کی طرف ان کی رغبت دلانے میں اصغر گونڈوی نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ نام آپ ہائی لائٹ کیجئے گا اپنے بک پہ، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ غزل کوئی ترنم سے کرتے تھے اور آواز ان کی اتنی اچھی تھی، سریلی تھی اور دلکش تھی کہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے، اور کیونکہ مشاعروں میں اکثر جو ہے وہ یہ غزل جو ہے ترنم سے پڑھتے تھے۔ ابتداء میں انہوں نے داغ دہلوی سے شاعری میں اصطلاح لی اور ان سے متاثر بھی تھے۔ داغ کا رنگ جو ہے وہ انہوں نے رنگ غزل استعمال کیا، لیکن بعد میں پھر ایک اپنا الگ رنگ جو ہے وہ یہ رنگ غزل وہ انہوں نے اختیار کیا۔ مجموعہ کلام میں داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل جو ہے یہ زیادہ اہم ہیں۔ تو بڑھتے ہیں جی مطلع کی طرف۔ غزل کا مطلع ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ معنی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ بالکل سادہ سے الفاظ ہیں، اور سہل ممتنع کی صنعت جو ہے وہ جگر مراد آبادی نے استعمال کی ہے کہ بہت سادہ سا مضمون سادہ سے الفاظ میں جو ہے وہ عام فہم انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ مفہوم ہے کہ زندگی میں ایک انسان جو ہے وہ یا ایک آدمی بہت سے لوگوں سے، آدمیوں سے ملتا ہے، لیکن وہ کسی ایک سے دل سے ملتا ہے، یا بہت سے لوگوں سے جب وہ ملتا ہے تو دل سے کم ہی کسی سے ملتا ہے۔ تو اہم نکات اس میں ہیں، آدمی کا ملنا ہے، آدمی کا آدمی سے ملنا، دل کا نہ ملنا آفاقی پہلو ہے، اور دوگلے پن کی جو ایک خامی ہے، برائی ہے، وہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے بورڈ کے پیپر میں جو ہے وہ اس شعر کی، غزل کے شعر کی تشریح اگر آ جائے تو کیسے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں پراپر جو ہے وہ اس تشریح کی جانب۔ تو یہ غزل نمبر 2 ہے، اور اس کا پہلا شعر کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ جگر یہاں سے شعر تشریح ہو رہی ہے کہ جگر ایک غزل کو شاعر ہیں، انہوں نے غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور اس میں والہانہ پن پایا جاتا ہے۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ اس شعر میں شاعر نے یا جگر مراد آبادی نے سہل ممتنع کی صنعت استعمال کرتے ہوئے ایک تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے، انسانوں سے ملتا ہے، سلام دعا رکھتا ہے، تعلق استوار کرتا ہے، اپنی محبت، چاہت اور اپنائیت ظاہر کرتا ہے، لیکن پس پردہ یہ سب کچھ وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس طرز عمل سے ریاکاری اور منافقت کا سہارا لیتے ہوئے اپنے مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو دوسرے لوگ جن سے وہ ملتا ہے ان کے حالات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک شاعر نے اسی انسانی خامی کو ان لفظوں میں بیان کیا کہ یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں میں، یہ چلن عام ہے
اس دور کے انسانوں میں فاصلے دل میں رکھے بغل گیر ہوئے۔ اور پھر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے لہٰذا شاعر نے اس دور کے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، یعنی یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یعنی یہ میٹھے بول جو ہے وہ بول کر بہت سے سادہ لوح اور شریف النفس لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے وہ ریاکاری کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، مخلص اور شریف لوگوں کو اپنے گھرونے مقاصد کے حصول کے لیے بطور سیڑھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آدمی زندگی میں کئی آدمیوں سے ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ان سے بات چیت بھی کرتا ہے، خوش گپیاں بھی لگاتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، لیکن اس کا دل اندر سے یعنی کہ وہ دل سے کسی سے نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کے اندر جو ہے وہ منافقت کا سانپ چھپا ہوتا ہے جو ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ سپیرے نے یہ کہہ کر بند کر دیا سپند، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ایک دوغلا پن، ایک منافقانہ رویہ، ایک طرز عمل ہے جس کا جگر مراد آبادی نے بڑی خوبصورتی سے سادہ سے انداز میں جو ہے وہ عام فہم الفاظ میں اس میں ذکر کیا۔ اس لیے اس شعر کے پیش نظر جہاں انسان زندگی کے دوسرے معاملات میں احتیاط سے کام لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے رسم و راہ بناتے ہوئے بھی ایسے لوگوں سے آگاہ رہے جو اس مقصد کے لیے یا ایک سوچ کے لیے ہوئے اس سے تعلق بناتے ہیں۔ صرف مسکراتے ہوئے انسان کے مصافحہ کرنے پر، اس کی مسکراہٹ پر جو ہے وہ اس کے خلوص پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ فراز نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم تکلف کو بھی یہ لفظ اخلاص ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو یہ بیٹے ہے پہلے شعر کی تشریح۔ تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں نے جب کسی اس غزل کے شعر کی تشریح کرنی ہے تو آپ نے اس انداز میں جو ہے وہ ابتدا کرنی ہے، شروع کرنا ہے اس تشریح کو، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں 3-4 لائنیں جگر مراد آبادی کے بارے میں، اور اس کے بعد اس کا مفہوم جو شعر کا ہے اس کو ایک دفعہ ویسے بیان کر دینا ہے، اور اگر آپ کو صنعتوں کا علم ہے تو وہ بھی تھوڑا سا اس کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے کہ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ جیسے میں نے یہاں آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ صنعت جو ہے وہ سہل ممتنع کی جو صنعت ہے یہ استعمال ہوئی ہے اس شعر میں۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ یہ تقریباً یہاں تک جو یہ جو 4 سطریں ہیں یہ آپ نے ابتدائی طور پر اس میں لکھنی ہیں تشریح کرتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھتے جانا ہے اور لکھتے جانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ اس میں بھی میں نے 2 جو ہے وہ یہ بتائے تھے، اور یہاں بھی 2 ہی حوالہ اشعار ہیں، تو یہ دونوں جو ہے وہ آپ ریفرنس شعر کے طور پر آپ لکھیں گے۔ اب بڑھتے ہیں جی دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ مفہوم ہے کہ محبوب کے سادگی سے ملنے پر میں اس کے کیے گئے ظلم و ستم کو بھول جاتا ہوں۔ اس میں اہم نکات ہیں جی ستم بھول جانا اور محبوب کا سادگی سے ملنا۔ یہ بھی یوں سمجھیے کہ محبوب کے پردے میں کچھ لوگ ویسے تو شاعر نے یہاں محبوب کو مخاطب کر کے محبوب کا رویہ جو ہے وہ ظاہر کیا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ کبھی بھی مخلصی سے، محبت سے، پیار بھرے انداز میں نہیں ملا۔ اس کا رویہ جو ہے وہ مجھ جیسے چاہنے والے کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ اس نے محبوب نے جو ہے وہ شاعر پر کوئی بھی موقع جو ستم کرنے کا، تنگ کرنے کا، تکلیف دینے کا، پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ لیکن اور یہی اردو شاعری میں جو ہے وہ اردو شعراء محبوب کا رویہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں سے کبھی بھی محبت سے یا جو ہے وہ پیار سے یا
نظر التفات جو ہے وہ اس کی طرف نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود ایک عاشق جو ہے، جیسے یہاں شاعر نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، تو ایک عاشق جو ہے وہ محبوب کے ظلم و ستم پر زبان بندی رکھ کر اپنی محبت کا، اپنی وفا کا ثبوت دیتا ہے۔ تو یہی کچھ طرز عمل شاعر نے اس میں بھی ظاہر کیا۔ کہتا ہے کہ مجھ پر محبوب نے کبھی کوئی ظلم و ستم کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اس نے مجھے ہر وقت، ہر لمحہ جب بھی اسے موقع ملا مجھے ستایا، مجھے تنگ کیا، مجھ پر ظلم و ستم کیے، اور مجھ سے بے رخی برتی، بے اعتنائی برتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کبھی اس کا مجھ سے آمنا سامنا ہو جائے، وہ مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی اسے ملنا پڑے، تو وہ اس قدر سادہ سے انداز میں، معصومانہ انداز میں مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، مجھ سے ملتا ہے کہ میں اس کے اس طرز عمل سے، اس کی اس معصومانہ ادا پر یا اس کی اس سادگی سے ملنے پر میں اس کی طرف سے دیے گئے تمام دکھ اور غم جو ہے یا رنج وہ بھلا دیتا ہوں۔ تو یہ جو سمجھیے کہ شاعر کے پاس اپنی وفاداری اور اپنی مخلصی جو ہے اس کو ظاہر کرنے کا یا اپنی محبت کی سچائی کا جو ہے وہ دعویٰ ثابت کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے جو اس نے اپنایا۔ لیکن ایسا نہیں کہ شاعر اس بات کو سمجھتا نہیں کہ محبوب جو ہے وہ اس کے ساتھ اس رویے سے ہم کلام ہوتا ہے یا اسے ملتا ہے یا اسے ملاقات کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہیں، اسے پتہ نہیں، معلوم ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو مطلب کہ اس نے محبوب کی اس ایک سادگی کے انداز کو اس میں موضوع بنایا ہے کہ وہ ظلم و ستم سے باز بھی نہیں آتا، لیکن جب ملتا ہے تو سادگی سے ملتا ہے، معصومیت سے ملتا ہے، اتنا معصومیت سے اور سادگی سے ملتا ہے کہ میں اس کی طرف سے کیے گئے اپنے آپ پر جو ظلم و ستم ہیں وہ بھول جاتا ہوں، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ دم توڑ دیتی ہے ہر خواہش، ہر شکایت لبوں پہ آ کر، معصومیت سے جب وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہ جو رنگ کا لفظ ہے یہ پہلے مصرے کا ہی حصہ ہے، لیکن شاعر نے تسلسل ربط پیدا کرنے کے لیے اس کو دوسرے مصرے میں لکھ دیا۔ آج کیا بات ہے، مفہوم ہے جی کہ اے محبوب آج کوئی بات ہے جو تیرا مسکرانا پھولوں کے رنگ سے مل رہا ہے۔ عام نکات اس میں آج کا لفظ ہے اور محبوب کی ہنسی ہے اور پھر پھولوں کے رنگ سے اس کا ملنا ہے۔ دیکھیں اس کو تھوڑا سا سادہ سے عام فہم انداز میں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ مثال لکھ دیتا ہوں۔ ہم بھی کبھی کبھار کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی بات پر، کسی نہ کسی خوشی کی وجہ سے بہت ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ ہم بھی کسی دن، کسی وقت، کسی لمحہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہم اکثر جو ہے وہ ان خوشی کے لمحات میں کہہ لگا کے جو ہے وہ زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے چہروں کا رنگ بھی سرخ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے ہم سے پوچھتے ہیں، یا پھر ہم کسی ہنسنے والے اس قدر شدت سے ہنستے ہوئے شخص سے یا دوست سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج کیا بات ہے بھائی، بڑے ہنس رہے ہو، بڑے لال سرخ ہو رہے ہو ہنستے ہنستے، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے آج۔ آج یہ دیکھیں کہ یہی انداز جو ہے وہ یہاں جگر مراد آبادی نے محبوب سے یا اپنے دوست سے مخاطب ہو کر یہ اپنایا ہے کہ اس نے بڑی مدت کے بعد، جس کے لیے اس نے آج کا لفظ استعمال کیا، کہ آج سے پہلے کبھی یہ منظر جو ہے وہ شاعر کو دیکھنے کو نہیں ملا کہ اس کا محبوب اس قدر خوش ہو، کہ وہ اس قدر زور زور سے کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ رہا ہے، اور اتنا سرخ کہ گلاب کی پتیوں سے ان کے سرخ رنگ سے مل رہا ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے بھی اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو اس طرح کہہ کے لگاتے ہوئے، ہنستے ہوئے اور اتنا خوش جو ہے وہ آج دیکھا، تو اس نے بھی اس سے یہی سوال کیا کہ آج کوئی خاص بات ہے، یا پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ جو تم اس قدر خوش لگ رہے ہو، اور اتنے خوش ہو، اتنی شدت سے ہنس رہے ہو کہ تمہارے چہرے کی رنگت جو ہے وہ پھولوں کے سرخ رنگ جیسی ہو رہی ہے۔ تو شاعر کے لیے، ایک عاشق کے لیے اور کیا
خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ جب اس کا محبوب خوش ہو، اور جب اس کا محبوب خوش ہو تو یوں سمجھیے کہ اس کے لیے دنیا خوش ہے، اور اس کے لیے اندر باہر زندگی کا ہر لمحہ خوشگوار بن جاتا ہے۔ تو ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب کا خوش ہونا یقینی طور پر سب سے بڑی اس کی خوشی کا باعث ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ یوں مسکرائے کہ جان کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ ایک اور منظر جو ہے جو کہ ایک شاعر نے بیان کیا کہ انگلی دبا کے دانت میں وہ مسکرا دیے۔ یہاں جو ہے وہ الف ہے، وہ آپ ڈال لیجئے گا، سکپ ہو گیا کہیں کمپوزنگ میں، تو یہاں ہے الف، انگلی کا جو الف آئے گا وہ انگلی دبا کے دانت میں وہ مسکرا دیے، بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیے۔ بڑھتے ہیں جی چوتھے شعر کی طرف، وہ ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں تسلسل کو، ربط کو، اور فتنہ قیامت کا فتنہ یا فساد۔ خوش قامتی کہتے ہیں خوشگوار یا اچھا خوبصورت دکھائی دینے والا قد، قامتی کہتے ہیں قد کو۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب کی خوش قامتی قیامت کے فتنے سے کم نہیں ہے۔ اہم نکات ہیں جی قیامت کا سلسلہ، محبوب کا خوبصورت قد اور تشبیہ۔ قیامت کا سلسلہ جس کا انہوں نے ذکر کیا اور قیامت کے فتنے کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس قیامت کے فتنے سے انہوں نے محبوب کی خوش قامتی یعنی دراز قد اور خوبصورت قد کو قیامت کے فتنے سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں قیامت کا دن جس کے بارے میں آپ نے بہت دفعہ سنا مساجد میں، جمعہ کے خطبوں میں، دینی محافل میں بہت سے علماء کرام سے، کہ قیامت کا دن اپنی منظر کشی کے حوالے سے، مناظر کے حوالے سے بہت خوفناک ہوگا، بہت دہشت ناک ہوگا۔ سورج جو ہے وہ زمین کے قریب ہوگا، تانبے کی بن چکی ہوگی زمین، سخت شدید گرم ہوگی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، لوگ جو ہے وہ اپنے پسینوں میں ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور لوگوں کو جو ہے وہ برنا ہوں گے، بے پردہ ہوں گے، لیکن وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس قدر حیران پریشان ہوں گے کہ انہیں اپنی بھی ایک دوسرے کی بھی فکر نہیں ہوگی، بلکہ خود کا ہی خیال نہیں ہوگا، وہ اس قدر بے خود ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے، لیکن شاعر نے جو بات کی ہے یوں سمجھیے کہ اس میں مبالغہ رائی بھی شاعر نے استعمال کر دی ہے، اور انتہا درجے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے خوبصورت اور خوش کن قد کو دیکھ کر، محبوب کی لمبے خوبصورت قد کو دیکھ کر جو دیکھنے والے ہیں ان پر ایک قیامت جو ہے وہ برپا ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ لوگوں پر شاعر کے محبوب کو چلتے ہوئے دیکھ کر، اس کے قد و قامت کو دیکھ کر ان پر قیامت سے پہلے ایک قیامت گزر جاتی ہے۔ وہ محبوب کو دیکھ کر، اس کے خوش قامتی کو دیکھ کر، اس کے خوبصورت قد کو دیکھ کر اس قدر بے خود ہو جاتے ہیں، اس قدر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس قدر جو ہے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں جس طرح وہ قیامت کے دن کھو بیٹھیں گے۔ تو گویا یہ یوں سمجھے کہ شاعر کا محبوب جو ہے وہ اپنی خوش قامتی سے لوگوں پر قیامت ڈھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک محبوب کی تعریف میں، انتہا درجے کی تعریف میں جو ہے وہ لکھا گیا شعر ہے، جس طرح کہ غالب نے بھی کہا تھا کہ جب تک نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ معشر نہ ہوا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور دوسرا شعر ہے، یہ بھی اسی کی تشریح میں ہے، تو یہ آپ متبادل کے طور پر دونوں اشعار لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا کے بعد پانچواں شعر ہے جی، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اب یہاں مل کے بھی نہ ملنا کے معنی کیا ہیں؟ دل سے نہ ملنا، ظاہری طور پر تو ملنا، لیکن دل سے نہ ملنا، جیسا پہلے شعر میں انہوں نے ذکر کیا۔ دوسرا ہے جی کہ ٹوٹ کر ملنا۔ یہ ٹوٹ کر ملنا کے دو معنی یہاں ہو سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی دوسرے سے تعلق توڑ کر پہلے شخص سے ملنا یا شاعر سے ملنا۔ دوسرا یہ ٹوٹ کر دل جو ہے، یہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل جو ہے وہ ٹوٹ کر اسی کو چاہتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے۔ تو دونوں مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں۔
مفہوم اس کا ہے جی کہ محبوب کبھی دل سے نہیں ملا، لیکن میرا دل پھر بھی اسی کو شدت سے چاہتا ہے، اسی سے ملنا چاہتا ہے۔ اہم نکات ہیں مل کے نہ ملنا اور دل کا ٹوٹ کر ملنا۔ دیکھیں یہ بھی دیکھا جائے تو ایک عام تجربہ ہے، اس میں ایک آفاقی پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے شعر میں انہوں نے کہا کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، یہاں اس نے تقریباً اسی سے ملتی جلتی بات کی ہے جگر مراد آبادی نے۔ کہتے ہیں مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا۔ اب دیکھیں بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، کیونکہ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان از ہیومن بینگ جو ہے وہ کیا ہے، اے مین از اے سوشل اینیمل، یعنی انسان ایک معاشرتی جانور ہے، وہ معاشرے میں رہتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے معاشرے میں اور اپنے جیسے انسانوں میں رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو وہ ان انسانوں کے ساتھ مختلف رشتوں کے روپ میں جڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت سے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن ان بہت سے لوگوں سے ملتے ہوئے وہ شخص جو ہے وہ کسی ایک شخص سے جو وہ عزت اور احترام سے ملتا ہوگا، کسی ایک شخص سے دل سے ملتا ہوگا، مخلص ہو کر ملتا ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے انسانوں میں کسی ایک انسان کے ساتھ جب مخلص ہو کر عزت اور احترام کے ساتھ دل سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کے دل کا حال نہیں معلوم ہوتا، لیکن وہی شخص جس کو ہم دل سے مل رہے ہوتے ہیں، مخلص بن کے مل رہے ہوتے ہیں، عزت اور احترام کے رشتے سے اس سے جڑ رہے ہوتے ہیں، وہی شخص جو ہے وہ ہم سے دل سے نہیں مل رہا ہوتا، اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ مخلص نہیں، دل سے نہیں مل رہا، لیکن بسا اوقات ہم پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہی عزت اور احترام دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اسی طرح محبت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی یوں سمجھیے کہ دل کے رشتے جو ہوتے ہیں یہ عجیب ہوتے ہیں، یہ کسی کو آپ چاہ کر بھی جو ہے نہیں چھوڑ سکتے، اور بعض اوقات اتنی تکلیف، اتنی ذلت یا بے عزتی جو ہے بے رخی برداشت کرنے کے بعد بھی آپ کا دل اس کو چھوڑنے کو نہیں کرتا۔ تو ایسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں، اور بہت جو ہے وہ ان سے جدا ہونا، ان کو چھوڑنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسی جو ہے وہ مضمون کو، اسی بات کو، اسی خوبصورت رشتے کو جگر مراد آبادی نے اس میں بیان بھی کیا، کیونکہ غالب نے کہا تھا کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کے جیتا ہے کہ جس کافر پہ دم نکلے۔ تو اس لیے یہ ایک اور متبادل ہے، یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کم ابھی اگرچہ رسم و راہ نہیں، رسم و راہ کے معنی تعلق، اب وہ پہلی سی تیری نگاہ نہیں، مطلب کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے شعر کا حوالہ دیا، اس میں بھی وہی ہے، ایسا نہیں کہ شاعر کو معلوم نہیں یا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جس کو عزت دے رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں، جس کو پیار دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دل سے نہیں مل رہا، اور ہم یہ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو محبت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن باتوں باتوں میں ذرا ہم اسے سلجھا دیتے ہیں، جیسے اس شاعر نے کہا کہ کم ابھی اگرچہ رسم و راہ نہیں، اب وہ پہلی سی تیری نگاہ نہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا جب دل ہی نہ مل پائیں تو ملنے سے کیا حاصل، یوں تو صحرا بھی سمندر سے ملا کرتے ہیں۔ تو یہاں ورنہ نہیں ہے، یوں کا لفظ آپ لکھیں گے، یوں تو یہاں لفظ آئے گا، یوں تو صحرا بھی سمندر سے ملا کرتے ہیں۔ چھٹا شعر ہے جی اس کے بعد، کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں کا مطلب دنیا کے کام، دنیا کے امور، دنیا کے معاملات سنورتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ ہوش کے معنی عقل مندی ہے، یا عقل بھی لکھ سکتے ہیں۔ بے خودی کے معنی ہے بے خود ہو جانا، یعنی لگن، جوش و جذبہ، عشق جیسا جوش و جذبہ جو کہ لگن کو، دھن کو ظاہر کرتا ہے۔ مفہوم ہے جی کہ عقل کے ساتھ ساتھ جب لگن اور سچی تڑپ بھی ہو تو دنیا کے کام مکمل ہوتے ہیں۔ اہم نکات ہیں دنیا کے کاموں کی تکمیل، ہوش اور بے خودی کا ملنا، اور ایک آفاقی پہلو۔ آفاقی پہلو اس میں یہی ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، دنیا کی کوئی بھی قوم
اس وقت تک اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یا کوئی اہم کارنامہ، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، جب تک وہ اپنے عقل و خرد کے ساتھ ساتھ اپنی دانش مندی، اپنی عقل، اپنی سوچ سمجھ کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اس کام کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر موجود نہ ہو، لگن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوش جو ہے، عقل جو ہے وہ انسان کو صرف رہنمائی دیتی ہے، عقل جو ہے وہ انسان کو منصوبے بنانے کے لیے رہنمائی دیتی ہے، اس کے کام آتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، لیکن عقل کبھی انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتی، وہ صرف رہنمائی دے سکتی ہے۔ منزل تک کون پہنچاتا ہے انسان کو؟ یا منزل تک انسان کیسے پہنچتا ہے؟ اپنے مقصد کا حصول انسان کیسے ممکن بناتا ہے؟ اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرتا ہے؟ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر لگن، جوش و جذبہ، اور جوش و جذبہ جو ہے وہ بھی عشق کی حد تک، یعنی بے خودی کی حد تک، ایسی نوعیت، ایسی حالت کی حد تک اس میں اندر لگن ہونی چاہیے، جوش و جذبہ ہونا چاہیے، اپنی منزل یا مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے، اس حد تک کہ جہاں اس کو وہ بے خودی کی نوبت تک پہنچ جائے، حالت کو پہنچ جائے کہ اسے اپنی بھی فکر نہ رہے، اپنی بھی پرواہ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب سے انسان کی تخلیق ہوئی اور اس نے ہوش سنبھالا، سائنسی ترقی کے حوالے سے دنیا میں نئی نئی ایجادات جو ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو انسان نے اپنی پیدائش سے آج تک جو ہے وہ اپنی جسامت، اپنے وزن، اپنے وجود اور ہستی سے جو ہے وہ کئی گنا بڑے بڑے وزنی، بھاری اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کام کیے، تو وہ کیوں مکمل ہوئے؟ کیسے مکمل ہوئے؟ ان کے پیچھے عقل تو تھی ہی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا، لگن تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی لگن ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے وہ ہیرو بنا دیتی ہے، جو انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے، جس کا نام پوری دنیا میں چلتا ہے اور اس کا ڈنکا بجتا ہے، ایسے لوگوں صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے بے خودی کے سے جذبے سے سرشار ہو کر انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایسے کارنامے انجام دیے کہ آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جوش و جذبہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے عقل کے ساتھ ساتھ، جیسے شاعر نے کہا کہ اے جذبہ دل، گر میں چاہوں تو ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا کہ جنہیں جستجوئے سکون رہی، انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا، انہیں کوئی موج نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے، ٹھیک ہے۔ آخری شعر ہے جی، یہ مقطع نہیں ہے، آخری شعر ہے اس غزل کا، کہتے ہیں روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ ہمسائیگی کہتے ہیں ہمسائے میں رہنا، ٹھیک ہے، قربت میں رہنا، قریب رہنا، پاس رہنا، پہلو میں رہنا۔ مفہوم ہے جی کہ روح بھی دل کی قربت سے ہی سکون لیتی ہے۔ اہم نکات ہیں روح کا مزہ، دل کی ہمسائیگی اور محبت۔ دیکھیں انسان کا جسم جو ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ جگر مراد آبادی نے بھی اس میں جو ہے وہ ایک حقیقی پہلو ہے، اخلاقی پہلو، یا یوں سمجھیے کہ ایک حکیمانہ پہلو بھی اس میں داخل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے وہ دل کے قریب ہو کر جو ہے وہ سکون حاصل کرتی ہے، جس نے روح کے بارے میں قرآن میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی، لوگ اگر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے تو کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے، یعنی اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو دیکھا جائے تو روح ایک مقدس چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ ہستی کا حصہ ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ تو روح جو ہے ایک مقدس چیز ہے، دل جو ہے اللہ کے رہنے کا مقام ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے جب دل جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، تو اس کو سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے جو ہے وہ کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ انسانی جسم میں خون کا لوتھڑا ہے یعنی دل، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ درست نہ ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہی بات جو ہے وہ جگر نے اس میں وہی مفہوم بیان کیا ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر، عبادت اور اس کی یاد میں مصروف رہتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے، اور یوں جو روح ہے وہ یہ دل کی ایسی کیفیت دے کر اس کے قریب ہوتی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے جب انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رکھتا ہے اپنے دل میں، اس کو یاد کرتا ہے، وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ اسی طرح جب دل جو ہے وہ اس طرح پاک، صاف اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے تو روح جو ہے وہ پہلے سے ہی اللہ کا حکم ہے تو وہ پھر دل سے سکون لیتی ہے، کیونکہ روح اور دل ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے، روح اور دل ہمسائے ہیں، دل کے اندر ہی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے روح کی شکل میں، تو دل اور روح یہ ہمسائے ہیں، لیکن روح اپنے ہمسائے دل سے اس وقت سکون حاصل کرتی ہے جب دل جو ہے وہ سکون اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقی پہلو تھا، اس لیے جو ہے وہ جگر مراد آبادی نے اس میں یہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ایک فلسفیانہ، ایک حکیمانہ موضوع جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ بس اس کے بعد بیٹے مشقی سوالات ہیں جی، MCQs ہیں کہ محبوب کے سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے، تو وہ ہر محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ دوسرا ہے جی پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے، محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے۔ تیسرا ہے جی سلسلہ فتنہ قیامت کا کس سے ملتا ہے، خوش قامتی سے۔ چوتھا ہے دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے، بل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا۔ پانچواں ہے کہ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے، دنیا کے کاروبار یا کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ چھٹا ہے جی روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے، دل کی ہمسائیگی سے۔ ساتواں ہے جی دوسرے شعر میں وہ سے مراد کیا ہے، محبوب ہیں۔ اور آٹھواں سوال ہے ساتواں شعر غزل کا کیا ہے، تو ساتواں شعر جو ہے یہ غزل کا آخری شعر ہے، ٹھیک ہے، آخری ہے، یہ مقطع نہیں بلکہ آخری شعر ہے۔ بقیہ سوال آتے ہیں جی غزل کا مطلع لکھیں، تو آپ نے مطلع لکھنا ہے آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم کیا ہے، محبوب کے ہنسنے سے اس کے چہرے کا رنگ اس طرح سرخ ہو گیا جیسے پھولوں کا رنگ ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے محبوب کی ہنسی کو، اس کے چہرے کی رنگت کو پھولوں کے رنگ سے، سرخ رنگ سے، گلاب کے پھول کے سرخ رنگ سے تشبیہ دی ہے۔ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں، عقل و دانش کے ساتھ جب انسان میں کسی کام کو کرنے کا جذبہ، لگن موجود ہو تو دنیا کے کام مکمل ہوتے ہیں، کیونکہ عقل صرف رہنمائی کرتی ہے جبکہ لگن اور شوق سے کام مکمل ہوتے ہیں۔ مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو مطلع میں جو ہے وہ خود غرضی، دوغلا پن، ریاکاری اور منافقانہ طرز عمل یا رویہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے، کہ ظاہراً ملنا، ٹھیک ہے، باہر سے ملنا، اوپر سے ملنا، دل سے نہ ملنا۔ بقیہ مشقی سوالات ہیں جی جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا اور جگر تخلص تھا، عرصہ حیات 1890 میں بنارس میں پیدا ہوئے اور 1958 میں وفات پا گئے۔ جگر کس کے کہنے پر دین کی طرف متوجہ ہوئے، اصغر گونڈوی کے کہنے پر۔ والد کا نام، جگر کے والد کا نام کیا تھا، علی نظر تھا جو صاحب دیوان شاعر تھے۔ قافیہ کی تعریف کیا ہے جی، ہم آواز ہم وزن الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو اس کی ہے جی کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس میں ہوا اور دوا یہ قافیہ ہیں۔ ردیف کی تعریف کریں جی، ردیف کے لغوی معنی ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اور بار بار آنے والے، دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو یہ تھا بیٹے آج کا لیکچر، اور غزل نمبر 2 تھی جماعت دہم کی۔ امید ہے کہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں اور سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔